ناظرین، پروفیسر جلیل بٹ آپ کو مختلف اوقات میں مختلف شخصیات سے ملاقات کراتے ہیں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے اپنی زندگی میں سٹرگل کی، اچیومنٹس کی، جو کہ ایک لرننگ کا سبب بنتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے ان کا نام ہے راؤ محمد آسن، اور وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہیں ٹاپر لاء کالج فیصل آباد کے۔ آج ہم ان کے آفس میں آئے ہیں، ہم آپ کو ان سے ملاقات کروائیں گے اور بہت ساری ایسی باتیں پوچھیں گے جو یقیناً سننے والوں کے لیے ایک لرننگ کے بنیاد بنے گی۔ تو السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک آپ؟ اچھا سر، اس وقت ہم موجود ہیں آپ کے آفس میں، تو مجھے مختلف ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ٹاپر لاء کالج ایک بڑا یونیک لاء کالج ہے اور آپ کی کوالٹی ایجوکیشن اور آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایک مارکیٹ میں ایک نئے انداز میں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک اپنا بیسیکلی انٹروڈکشن آپ کرا دیجئے اور اس کے ساتھ بتائیے کہ کیا مختلف ہے ان لاء کالجز سے جو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ میرے ناظرین کو ذرا بتائیے جی۔ بہت شکریہ۔ ٹاپرز لاء کالج بیسیکلی اٹس اے ڈریم۔ یہ ہمارا اس کا جو اوریجن ہے ٹاپرز لاء کالج کا 2012 لاہور کیمپس گلبرگ سے شروع ہوا۔ اس کے ہمارے ڈین ہیں جسٹس ظفر اقبال چودھری صاحب، اور ہماری جو ٹاپ کی جسے کہہ سکتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اور لاہور بار سے ہماری جو کریم ہے، جو فیکلٹی اس کا حصہ رہی ہے، ہمارے رانا علی اکبر صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر آپریشنز بھی ہیں۔ اور جو بیسیکلی جو تھیم ہے، یہ ہمارا جو سفر ہے جو لاہور سے شروع ہوتا ہے۔ 2019 میں ہم نے اس کو فیصل آباد میں لانچ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ فیصل آباد میں لاء کی تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ ایک ویکیوم پایا جاتا تھا، تو ہم نے اس کو ایک بڑی اپنی تعریف خیر اللہ تعالیٰ کی ہے، الٹیمیٹ ہے، تو ہم نے اس کو کوشش کیا کہ فیصل آباد میں اس ویکیوم کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اینڈ بائی دا گریس آف اللہ، سو فار سو گڈ، وی آر لانچنگ دس institution فیصل آباد۔ This is our third session. It started in 2019. So ابھی ہمارے پاس تھرڈ سیشن ہے، اور جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی تقریباً 250 سے 300 کے قریب ہے۔ تو اس میں ہمارے جو ادھر فیصل آباد کی جو کرنٹ فیکلٹی ہے اس میں پی ایچ ڈیز ہیں، لاء کے پی ایچ ڈیز بھی ہیں، کیونکہ اب یہ 5 سالہ پروگرام ہے۔ اس میں جو پہلے 2 سال ہیں اس میں سوشیالوجی، انگلش اور پولیٹیکل سائنس جیسے میجر سبجیکٹس ہیں، اس کے ہمارے پی ایچ ڈی کے بڑے قابل اساتذہ موجود ہیں۔ اور ہمارا جو ادھر بیسک جو ڈفرینس کی جو آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارا فیکلٹی ایکسچینج پروگرام بھی ہے، جو کہ لاہور سے ہماری فیکلٹی وزٹ کرتی ہے ویکلی بیسس پہ۔ اس میں ہمارے آن لائن لیکچرز بھی ہیں اور وہ پرسنلی یہاں پہ وزٹ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے جو یہاں پہ اسپیشلی جو ہمارے یہاں کے کریم ہے اس میں جسٹس فرر گلزار اعوان صاحب ہیں، جو کہ جسٹس ہے سرو کر چکے ملتان بینچ میں، تو وہ بھی ہماری فیکلٹی کا حصہ ہیں۔ اور ڈاکٹر عمران صاحب ہیں، وہ ہمارے پی ایچ ڈی لاء ہیں، وہ ہماری فیکلٹی کا حصہ ہیں۔ تو ہم اسی کاوش میں ہیں کہ اس کو مزید آگے سے آگے لے جایا جائے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے فیکلٹی کے اوپر زیادہ فوکس تھا آپ کا کہ آپ کے پاس ایسی فیکلٹی موجود ہے کمپیریٹیولی، تو میرا خیال سر کہ میں خود بھی یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ فیکلٹی کا ہونا بہت امپورٹنٹ بات ہے، لیکن انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز فار کمیونیکیشن جو ٹولز ہیں، جو ماڈرن طریقے ہیں، کیا آپ کے اس لاء کالج میں یا لاہور والے میں کیا آپ فیکلٹی کو اپوائنٹ کر کے ہی ایک سنگل ایک پوائنٹ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ڈفرینٹ اور یونیک، یا آپ کے پاس کوئی انفراسٹرکچر یا وہ ٹولز جو ایک بہتر کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان، اس کے بارے میں؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ یہ کیونکہ فیکلٹی تو کسی بھی ادارے کی جسے کہتے ہیں بیک بون ہوتی ہے، تو انفراسٹرکچر کے حوالے سے وی ہیو مور دین 4 کنال دس کیمپس ہیز، اف یو سی آل دا کیمپس۔ تو اس میں یہ انفراسٹرکچر میں آ جاتا ہے ہمارے جو ہم نے لاء موڈس پہ اپنے بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور ہمارا گیسٹ لیکچر روم ہے وہ بھی اس کو مزید اپ گریڈ کیا جا رہا ہے ہمارا۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری لینگویج سکلز پہ جو فیکلٹی سے ادر ہٹ کے بھی ہے، جس میں ہمارے اقبال صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور ہمارے کیمپس کے انچارج بھی ہیں۔ تو انگلش لینگویج سکلز پہ، کیونکہ بچوں کو زیادہ خاص طور پہ جو جوڈیشری کا جو ادارہ ہے، خاص طور پہ جو بار کا حصہ ہے، جوڈیشری کنسسٹنٹ آن 2 تھنگز، بینچ اینڈ بار، تو لائرس کو نارملی انگلش میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے بچوں کو، تو ہم بیسکلی ان کے لیے لینگویج سکلز کا پروگرام
ویکلی بیسس پہ اس کو لانچ کرتے ہیں. اب پہلے لاء کالجز میں کیونکہ اب 5 ایئر پروگرام ہے تو اب 3 ایئر پروگرام میں زیادہ اتنے SOPs بھی سخت نہیں ہوا کرتے تھے. اب یہ ہے کہ 5 سالہ پروگرام میں یونیورسٹی کی بھی انسٹرکشن ہیں تو ہمیں لاء موڈ کے سیشنز کروانے پڑتے ہیں, لاء موڈ کمپٹیشن کروانے پڑتے ہیں, وہ تھرو آؤٹ انگلش میں ہوتا ہے. تو ہمارے کالج کا یہی تھوڑی یونیک ہے کہ ہم اس کو اچھی جو ہمارے ٹاپ کے اس کو ہم سیشنز کرواتے ہیں لاء موڈس کے, اور ویسے بھی انگلش لینگویج اسکلز پہ ہمارے جو ڈبیٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, کیونکہ پچھلے سال 1-2 سال سے کرونا کی وجہ سے ہمیں SOPs کی وجہ سے اجازت نہیں تھی تو ہم فزیکلی کیمپس میں پروگرام کو نہیں کروا سکے. ہوپ فلی انشاءاللہ ہم اس سال اس چیز کو بہتر طریقے سے لانچ کریں گے. اچھا سر, ویسے چونکہ لاء کالج کے حوالے سے بات ہو رہی تو کسی بھی لاء کالج میں لائبریری اور بکس کی اویلیبلٹی اور اویلیبلٹی کے علاوہ بچوں کا ایک ایپٹیچیوڈ ٹورڈس ریڈنگ اور وہ سب چیزیں, تو لاء کالج کے بچوں کے بارے میں عام امیج یہ ہے, چونکہ اس کا میرا اپنا ایکسپوئر ہے کہ بچے بس نا اپنے کورس آؤٹ لائن وہ جو ہوتی ہے یونیورسٹی کی اس تک ہی رہتے ہیں, تو لائبریری کی طرف بچوں کا جانا یا ٹیچر کا ان کے اندر یہ سینسٹائز کرنا کہ جناب کوئی اس طرح کی بھی کوئی. جی بالکل نہیں, بہت پرٹیننٹ کویشچن ہے آپ کا لائبریری کا, کیونکہ لاء میں اب کیونکہ انٹر بیس پروگرام ہے یہ, پہلے تو اس طرح تھا اس میں ایج لیمٹ نہیں ہوتی تھی, کسی بھی ایج کا فیلوز میں کر لیتے تھے, لیکن اب کیونکہ یہ 5 ایئر پروگرام ہے اس میں ایج لیمٹ بھی ہے, بچے ہی ہوتے ہیں 18 سے 20 سال تک کے. تو جس طرح کا ہمارا کوالٹی آف ایجوکیشن سسٹم ہے تو شروع سے ہی بچوں کو شغف نہیں ہوتا اس طرح کی چیزوں کا, نہ ان کی اسکول سے گرومنگ ہوتی ہے, خاص طور پہ 2 سال جو انٹر کے ہوتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہی ہے, ہماری بھی لائبریری مور دین 6000 بکس پہ کمپرائزنگ ہے, تو ہم اس کا میکسیمم ڈسپلن مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں 1.5 سال سے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کی ادھر پرابلم آ رہی ہے کیونکہ ہم کسی کو گیدرنگ کو اکٹھا نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے الحمدللہ باقی کالجز کی نسبت ہمارا لائبریری کا جو انفراسٹرکچر ہے اور جو ماحول ہے وہ الحمدللہ ہم اس کو بہتر طور پہ ابھی تک کر رہے ہیں, اس کو مزید اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب ہوا کہ میں نے جب آپ سے آغاز میں پوچھا بھی کیا ڈفرینس ہے تو وہ آپ نے فیکلٹی میں بتا دیا, انفراسٹرکچر میں بتا دیا, لائبریری کی بات کر لی. اب تھوڑی سی یہ بات کریں گے کہ جینڈر کے حوالے سے آپ کی فیکلٹی میں فیمیل اساتذہ اور اسٹوڈنٹس میں جو گرلس ہیں اس تناسب کو جو کہ گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے, اور تھوڑا سا میں اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ وومن کمیشن جو صوبائی بنا تھا اس میں میں صوبائی بورڈ کا ممبر بھی رہا ہوں, لاز کے اوپر کام کیا, تو میں بڑا خود اس پہ سینسٹائز ہوں کہ میں یہ کوشچن اس لیے کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے گورنمنٹ کی اس پالیسی کو ریکروٹمنٹ میں اور سب ایڈمیشن میں اس کا رکھتے ہیں خیال؟ جی بالکل, ہمارا جو فیکلٹی جو کمپرائزنگ ہے اس میں ہماری 2 سے 3 جو فیمیل اساتذہ ہیں وہ PhDs بھی ہیں اس میں, وزٹنگ میں اور پرماننٹ میں بھی. تو کسی طرح کی بھی, کیونکہ ہمارا تو پروفیشن ہے اس طرح کا, جینڈر ڈسکرمنیشن بالکل کسی طور سے نہیں ہے, بلکہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ خود بہت زیادہ اویئر ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو اور یہ جو آپ یونیکنیس پوچھ رہے ہیں, جو ڈفرینس ہے, الحمدللہ ہمارے کالج میں میری ٹیم کا بہت اس میں زیادہ اہم رول ہے, خاص طور پہ اقبال صاحب کا. جو فیمیل کا جو ایڈمیشن ہے وہ ویری کوئکلی, اور سب سے پہلے جتنی بھی ریشو ہے, اگر اب ریشو فیصل آباد میں کسی لاء کالج کی یونیورسٹی کے علاوہ نکالیں تو ہماری سب سے بہتر ہے. اس کی وجہ یہی ہے ویل ڈسپلنڈ, اور کسی بھی طرح کی کسی بچیوں کو خاص طور پہ اور فیمیل اساتذہ کو کسی طرح کی بھی کوئی ڈیفیکلٹی کا سامنے نہیں ہے, کسی بھی طرح کی ڈیفیکلٹی ہو جو لاء کیمپس میں ہونی چاہیے. اچھا سر, میں نے آپ سے براہ راست جو کوشچن کیا آپ نے بڑا اچھا رسپانس کیا, چونکہ مرکزی بات جو ہماری ہوئی ہے فیکلٹی ہے اور سب چیزیں ہیں, ایک شخصیت ہمارے درمیان یہاں پر محمد اقبال صاحب بیٹھے ہیں, چونکہ یہ ایکسٹرنلی یہ آئے ہیں اور انہوں نے اس کا ٹیم کا حصہ بنے ہیں. میں ان سے کویشچن ڈائریکٹ اگر پوچھنا چاہوں کہ ان کی کیا ان کا ایکسپوئر ہوا, کیسا فیل کیا, چونکہ جو یہ بتائیں گے شاید میرے ناظرین وہ ظاہر ہے کہ آپ تو اس کو اس طرح ایڈمنسٹریشن یا آپ کی اونرشپ ہے, تو ان کی طرف سے جو ویوز کیا ہوں گے, ان کی فیلنگس کیا تھی, کیسا ان کا ایکسپوئر رہا, تو یہ ان سے اگر ہم پوچھنا چاہیں تو اجازت. اچھا تو بٹ صاحب ایسا ہے کہ لاء کالجز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں نا, تو کیونکہ 5 سال کا جیسے سر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا اس چیز کا, تو یہ 5 سال اسٹوڈنٹس کے وہ 5 سال ہوتے ہیں جو زندگی کے بہترین 5 سال ہیں. بننے کی عمر بھی یہی ہے اور کچھ نہ بننے کی عمر بھی یہی ہے. میں خراب ہونے کی بات نہیں کر رہا کہ نہ بننے کی بھی,
کیونکہ اگر اور بہتر ادارے کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے مستقبل کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ کو اچھا انسٹیٹیوٹ مل جائے, اچھے اساتذہ مل جائیں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہی کلاس رومز ہوتے ہیں, یہی چیئرز ہوتی ہیں, وہی فیکلٹی ہوتی ہے, انہی چیئرز کے اوپر بیٹھ کے سارے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ جو ہے وہ اسٹام لکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وہ کیسز وغیرہ کا سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا کر رہے ہوتے ہیں. ایک پرسنل ایکسپوئر اور دوسرا ادارہ, یہ دونوں چیزیں اس چیز کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور میرے خیال کے اندر کہ اس لیے نہیں کہ میں اس ادارے کا حصہ ہوں, اس لیے کہ صرف ایک پڑھانا ہی مقصود نہیں ہے, ان کو معاشرے کا ایک بہترین فرد بنانا یہ بھی ہماری ایک اولین ترجیح ہے. اور کیونکہ ایز اے سوشیالوجسٹ میں بظاہر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لا کا ریلیٹڈ ہے, لیکن اس کے اندر وہ چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں جو کہ معاشرے کا ایک بہتر فرد بنانے کے لیے بہت ایک کارآمد سامد ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے LLB کے حوالے سے, 5 ایئر کے حوالے سے, 5 سال کے حوالے سے, اب یہ جو 5 سال کا کرنے کا ایک گورنمنٹ کا اچھا ڈیسیجن ہے, اور اسی ڈیسیجن کی پیروی کرتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ پراپر اور ایک اچھی اور بہترین ایجوکیشن دی جائے, اور ان کو ہر لیٹسٹ ایکوپمنٹ کے ساتھ ان کو اکوپڈ کیا جائے اسٹوڈنٹس کو, جو کہ جدید دور تقاضا کرتا ہے جن چیزوں کا. بہت شکریہ. آپ کا شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سے جتنی بھی گفتگو ہے اس کو اگر اس کا کرکس نکالوں تو آپ نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ کالج جو ہے اس کی فیکلٹی بڑی زبردست ہے, بڑی ایکسیلنٹ ان کی پرفارمنس ہے, PhD ہیں. انفراسٹرکچر کی بات کی ہم نے, لائبریری کی بات کی ہم نے, اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بڑی فرینڈلی انوائرمنٹ کی بات کی, جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. یہ سب چیزیں جب اتنی خوبصورت چیزیں موجود ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ کا یہ فیصلہ کرنا کہ ہم کس لا کالج میں جائیں, یقیناً ٹاپ لا کالج میں جانا ہو تو پھر ٹاپر لا کالج کا انتخاب ہوگا. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ.